بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرکار دو عالم محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ایک ایسی عجیب اور حیرت انگیز بڑی نشانی بتائی ہے کہ جو ہم سب کے لیے لمحہ فکر ہے۔ بڑی پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ علامت آج کل بہت عام ہو چکی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا ممکن ہے کہ مرد اپنی بیوی سے زنا کرے اور بیوی اپنے شوہر سے زنا کرے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا اور پھر اس بات کو زمانے کے ڈر سے چھپا لے گا، جس وجہ سے میاں بیوی کی قربت زنا میں مبتلا ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، دو باتوں کی وجہ سے میاں بیوی آپس میں زنا کرتے ہیں۔ پہلا تو یہی ہے کہ جب مرد اور عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کریں گے، مرد جذباتی ہو کر اپنی بیوی سے کہے گا کہ میں نے تم کو طلاق دے دی، اور بیوی بھی کہے گی کہ میں آپ سے طلاق لیتی ہوں، میرا آپ کے ساتھ گزارا نہیں ہے۔ جب ان دونوں کا غصہ ختم ہوگا تو دونوں پھر پہلے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیں گے۔ میاں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے گا، جبکہ طلاق تو ہو چکی ہو۔ ایسا کرنا زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قیام اسی سرزمین پر تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام واران تھا اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ گزرا۔ بدترین عیوب و فحائش کے علاوہ یہ قوم ایک نہایت غلیظ عمل کی موجد بھی تھی، جسے آج کے جدید دنیا ہم جنس پرستی کے نام سے جانتی ہے۔ یہی وہ بدبخت قوم ہے جس نے یہ ناپاک فعل بد ایجاد کیا۔ زیادہ خیاشت اور بے شرمی کی بات یہ تھی کہ یہ لوگ علی علان فخر و مباحت کے ساتھ یہ بدکاری کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنے گھر کے خادم خاص لاز کو حضرت لوط علیہ السلام کی خیر خبر کے لیے صدوم بھیجا۔ بستی میں داخل ہوتے ہی ایک شخص ملا اور ملتے ہی ایک پتھر مار کر اس کا سر پھاڑ دیا، جس سے بہت سارا خون بہنے لگا، اور ساتھ ہی لاز کو پکڑ کر کہنے لگا، یہ خون اگر تیرے بدن میں رہتا تو تجھے بہت سی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا، میں نے اسے نکال کر تیرا بھلا کیا ہے، اب مجھے اس تعاون کا معاوضہ ادا کر۔ لاز تو یہ سن کر دھنگ رہ گیا کہ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ بحث و تکرار شروع ہو گئی اور معاملہ قاضی تک پہنچ گیا۔ قاضی نے مقدمہ سننے کے بعد فیصلہ دیا کہ اگر یہ تیرا سر نہ پھاڑتا تو تیرا بہت نقصان ہوتا، چنانچہ تجھے اس کا معاوضہ اور مختیانہ ادا کرنا ہوگا۔ لازیہ غیر منصفانہ فیصلہ سن کر ہکا بھکا رہ گیا۔ الٹی گنگا بہتی دیکھ کر اس نے دونوں کو مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے فیصلہ سنتے ہی پاس پڑا ہوا ایک پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے قاضی کے سر پر دے مارا، جس سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ پھر بولا، اے قاضی، میں نے تیرا سر پھاڑ کر اور خون بہا کر جو تیرا بھلا کیا ہے، اس کا معاوضہ اس شخص کو دے دینا جسے معاوضہ دینا میرے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما کر اس قوم کی اصلاح پر مامور فرمایا تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور لوط علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو،
کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی عادات بد کی وجہ سے بڑے پریشان رہتے اور دن رات انہیں واعظ و نصیحت فرماتے رہتے، لیکن قوم پر ان کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ فخر یا بدعت میں مشغول رہتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا نہ صرف مذاق اڑاتے بلکہ ان کے ساتھ بہت سخت رویہ رکھتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا ایمانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم تمام عالم میں سے صرف لڑکوں پر مائل ہوتے ہو، اور تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ قوم کو حضرت لوط علیہ السلام کا واعظ و نصیحت بہت برا محسوس ہوتا، چنانچہ انہوں نے نہایت سختی سے کہا، اے لوط علیہ السلام، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں شہر بدر کر دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام لطف و نرمی کے ساتھ واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ قوم کی خواہشات اور بے حیائی، بدکاری اور فسق و فجور پر ملامت کرتے ہوئے انہیں شرافت و پاکیزگی، طہارت کی زندگی کی رغبت دلاتے رہے، مگر ان کی آنکھوں پر بے حیائی کا پردہ پڑ چکا تھا۔ تمثل خانہ انداز میں گویا ہوئے، حضرت لوط علیہ السلام اور اس کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بے شک بہت ہی پاک لوگ ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دین ابراہیمی کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بڑی محفل میں انہیں غیرت دلائی۔ اے قوم کے لوگو، کیا تم ہی وہ نہیں ہو کہ تم مردوں سے بد عملی کرتے ہو اور لوگوں کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے، اے لوط علیہ السلام، اگر تم سچے ہو تو تم ہم پر عذاب لے آؤ۔ اس مطالبے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ راہ راست پر آنے والے نہیں، چنانچہ بے بسی کے عالم میں رب ذوالجلال کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے، اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت و عطا فرما۔ جس پتھر سے جس شخص کی ہلاکت منظور تھی اس پر اس کا نام کندہ تھا۔ انسانی شکل میں فرشتوں کی آمد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور اپنے خاص فرشتے دنیا کی جانب روانہ کیے۔ علامہ معین الدین ابن کثیر مفسرین کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکا علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، جو انسانی شکل میں دنیا میں آئے تھے۔ وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے اور انہیں بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں اس ملاقات کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ حضرت سری فرماتے ہیں کہ فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا۔ سدوم شہر کے دروازے ہی پر ان کی ملاقات حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہو گئی، جو وہاں پانی بھرنے پہنچی تھی۔ فرشتوں نے لڑکی سے پوچھا، ہم یہاں کہیں ٹھہر سکتے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا کہ آپ اس جگہ رکے رہیں، میں واپس آ کر بتاتی ہوں۔ در حقیقت لڑکی کو اس بات کا ڈر ہوا کہ اگر یہ قوم کے ہاتھ لگ گئے تو قوم ان کے ساتھ لازماً برا سلوک کرے گی،
کیونکہ تینوں فرشتے خوبصورت نوعمر لڑکوں کے روپ میں تھے۔ لڑکی نے گھر پہنچ کر والد کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام فوری طور پر ان کے پاس پہنچے، اور جب انہوں نے اپنے سامنے حسین و جمیل نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت پریشانی اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادت قبیحہ کے پیش نظر خطرہ تھا کہ قوم ان کے ساتھ بدسلوکی کرے گی۔ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ مہمانوں کو اپنے گھر نہ ٹھہرانا، لیکن اس کے باوجود انہیں چھپ چھپا کر اپنے گھر لے آئے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور جب ہمارے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان مشرکین سے ملی ہوئی تھی، اس نے یہ راز فاش کر دیا، جسے سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے، اور یہ لوگ پہلے ہی سے بدفعلی کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاک ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے بے آبرو نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک بھی شائستہ آدمی نہیں؟ وہ بولے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو۔ سدوم شہر آج بحر لوط یا بحر مراد کہلاتا ہے، جس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ وہ بولے، کیا ہم نے تمہیں سارے جہان کی حمایت اور طرفداری سے منع نہیں کیا تھا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ لوگوں کا ازدحام دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ گھر کے اندر کود سکیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبراہٹ، پریشانی اور بے چارگی میں مبتلا نظر آئے۔ فرشتے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے ایک طرف حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی دیکھی اور دوسری طرف نشے میں بدمست لوگ دیوانہ وار گھر کے اندر گھسنے کے لیے بے تاب و بے قرار نظر آئے، تو فرشتوں نے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کو مخاطب کیا، اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ جب میاں بیوی نکاح کے شرائط میں بند ہو جاتے ہیں، پھر میاں بیوی کی ازدواجی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تو ان کے منہ سے طلاق کا لفظ نکل آتا ہے۔ جب ان کی صلح ہوتی ہے تو وہ زناکاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات طلاق دینے کے بعد بھی میاں بیوی آپس میں باہمی رضامندی سے رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور طلاق کو سنجیدہ مسئلہ نہیں سمجھا جاتا۔ اور دوسری بڑی وجہ جس سے نکاح نہیں رہتا وہ ہے کفریہ کلمات، یعنی میاں بیوی میں سے اگر کوئی ایک کفریہ کلمات بول کر کافر ہو جائے تو بھی ان کا نکاح نہیں رہتا، جس کے بعد ان کی ہم بستری زناکاری اور بدکاری میں بدل جاتی ہے۔
انسان کفرانہ الفاظ کیا بولتا ہے، ہم اس کے بارے بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان خدا کے حکم کے مطابق زندگی نہ بسر کرے، اللہ کی عطا کی گئی اسلامی کتاب، نبیوں، رسولوں کو کسی میں سے ایک کو ماننے سے انکاری کرے یا کسی اسلامی کتاب رسول کی توہین کرے، یہ الفاظ کہنے سے انسان مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر بن جاتا ہے۔ اس حالت میں اگر وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو وہ زنا کر رہا ہوتا ہے۔ جب میاں بیوی سے کہے کہ اٹھ کر نماز ادا کر لو تو بیوی کہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گی، نماز پڑھنے سے میں فلاں بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہوں، ایسے الفاظ بولنے سے بیوی دائرہ اسلام سے فارغ ہو جائے گی۔ اگر میاں ایسا کرے تو وہ بھی غیر مذہب بن جائے گا۔ آج کل اکثر گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے، زیادہ تر عورتیں یہ کہتی ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہا، میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ جب بھی کسی پر برا وقت آتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ سے دعا کرنے کی بجائے یہ الفاظ کہتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے، ہمارے نصیب میں خدا نے یہ برے حالات لکھ دیے ہیں۔ جب انسان کی زبان سے یہ لفظ نکلتے ہیں تو وہ مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ مسلمان تو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے انکاری کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسے واقعات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ میاں اور بیوی آپس میں کسی بات پر جھگڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ بیوی میاں کو غصے سے کہتی ہے کہ تو نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، میں آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، مجھے طلاق دے دو۔ اس وقت میاں بھی غصے میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جاؤ، تم کو فارغ کر دیا، میرا بھی تیرے ساتھ رہنا اپنے آپ کو ذلت میں ڈالنے کے برابر ہے۔ اگر ایسے حالات ہوئے تو ہم یہاں ان باتوں کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ بیوی نے طلاق مانگی تو میاں نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی، پر میاں کو طلاق دینے کی نیت نہیں تھی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بیوی غصے میں آ کر میاں سے طلاق کا مذاکرہ کرتی ہے، پر اس کی نیت نہیں ہوتی کہ وہ طلاق لے، اس حالت میں طلاق نہیں ہوتی۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ طلاق کی نیت ہو تو طلاق ہوتی ہے، کہ اگر میاں اور بیوی طلاق کی نیت کر کے ایک دوسرے کو فارغ کر دیں تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو دوبارہ نکاح کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اگر دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے دوبارہ نکاح نہیں کرتے اور آپس میں ہم بستری کرتے ہیں تو وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم جب غصے میں ہوتے ہیں تو ہم جو بھی الفاظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ ایسا بولنے سے ہمیں کسی مشکل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا۔ قاری ثناء اللہ پانی پیتی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اگر دو بندے شریعت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو ان میں سے ایک یہ بات کہے کہ میں شریعت کو نہیں مانتا تو وہ کافر بن جاتا ہے۔ ایسے تو آج کل عام ہو رہا ہے۔ پیارے اسلامی بہن بھائیوں، دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عالموں فاضلوں سے پوچھیں، جناب کلمات کفر کیا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ ہم دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں اور ہم کو علم تک نہ ہو۔ اس لیے ہم کو یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم سے باتیں کرتے ہوئے ایسے الفاظ نہ نکل جائیں جو الفاظ ہم کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیں۔ اسی طرح اگر ایک مرد اور عورت آپس میں جھگڑتے ہیں تو وہ غصے میں ایک دوسرے کو طلاق دے چکے ہوتے ہیں، پر ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا۔
اور پہلے کی طرح زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، ہم بستری کر رہے ہوتے ہیں، تو اس حالت میں ہم بستری کریں تو وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر بیوی اپنے میاں کی غیر موجودگی میں طلاق کی نیت کر کے کہتی ہے کہ اپنے خاوند سے میں نے طلاق لے لی ہے، تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر میاں ایسا کرے تو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ ایسے الفاظ میاں بیوی کو نہیں بولنے چاہیے۔ شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ انسان کو ہر وقت علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں ایسے الفاظ کے مفہوم کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے جو ہم اپنے منہ سے غصے سے نکال بیٹھتے ہیں۔ یہ جو دور گزر رہا ہے، اس میں تو ہر بندہ ہی جذبات سے کام لے رہا ہے۔ اس میں برداشت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں میاں بیوی کی بات برداشت کر لے اور بیوی میاں کی بات کو سکون اور تسلی سے سن لیں، اور وہ غصے میں آ کر ایک دوسرے کو طلاق دے دیتے ہیں۔ اور جب ان کا غصہ کم ہوتا ہے تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے کیا لفظ بول دیے ہیں، اس پر دونوں ہی خاموش سے زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان دونوں کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں کی طلاق ہو گئی ہے، پر وہ یہ بات بدنامی کے مارے کسی سے نہیں کرتے کہ معاشرہ ہمیں جینا نہیں دے گا۔ ہمارے معاشرے میں کچھ میاں بیوی ایسے بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے چند سال پہلے ایک دوسرے کو غصے میں آ کر طلاق دے دی تھی۔ جب ان کا غصہ کم ہوا تو انہوں نے سوچا کہ ہم دونوں ہی نیک اور پرہیزگار ہیں، اگر کسی کو پتہ چلے گا تو معاشرے میں ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ ہمیں بدنام کر دیں گے، ہماری اولاد بگڑ جائے گی۔ یہ بات سوچ کر وہ دونوں دوبارہ سے اکٹھے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس بات کا کسی کو علم تک نہیں ہوا، ایسی حالت پیش آتی ہے تو میاں بیوی آپس میں زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ بے شک آج کل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے جو کہ انہوں نے قرب قیامت کے لیے فرمائی تھی، یعنی خاوند اپنی بیویوں اور بیویاں اپنے خاوندوں سے زنا کر رہی ہیں، کیونکہ لوگوں کو یہ علم تک نہیں ہے کہ ان کا نکاح ہے یا ٹوٹ چکا ہے۔ نکاح کے ٹوٹ جانے پر بھی ہم معاشرے میں بدنامی کے مارے اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں پیار و محبت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے، آمین۔